جنابت کی حالت میں ایک عورت یعنی ناپاک ہے، وہ کھانا پکا سکتی ہے، ہاں پکا سکتی ہے، مجبوری ہو چاہے نہ بھی ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جنابت سے پاک ہونا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میاں بیوی بھی لے جنابت تو فوراً جا کے حمام میں غسل کر لیں، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جا کے کھانا پکاتی پھرے۔ حیض سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تو ایک مدت ہے نا، 3 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 10 دن۔ جنابت سے تو آپ فوراً پاک ہو سکتے ہیں، لیکن نہ بھی ہو تو پکا سکتی ہے، لیکن نہیں پکانا چاہیے۔ دیکھو نا، بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں نا، تو پہلے جو اللہ والی عورتیں تھیں نا جی، وہ تو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھیں جب تک وضو نہ کریں۔ اس لیے پھر ان کے بچے بھی علماء بنے، مجتہد بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، اور آپ نے جنابت کے بعد کھانے پکا پکا کے کھلائے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی فلم ایکٹر بنیں گے۔ جو نقش بندی، حاجی، نمازی، زکوٰۃ، حافظ قرآن، مفتی، قاضی، جو اپنے آپ کو نقش بندی یا حاجی کہتے ہیں، اپنے آپ اس سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو حج کرے گا وہ حاجی ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ بس آپ نے بھی سب کو مولوی بنا رکھا ہے نا۔ جوائنٹ فیملی میں بھابی دیور سے کیسے پردہ کرے؟ جیسے باقی سے کرتی ہے، اس کو تو بالکل منع کر دے کہ میرے گھر ہی نہ آیا کرو۔ سب سے زیادہ خطرناک جانور جو ہے وہ دیور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا الحمو الموت، دیور تمہارے لیے ایسے ہے جیسے موت ہو، تو موت سے بچو۔ خامن کو بتلا دو میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اس سے تو نہیں ہوئی۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک سکھنی کی شادی ہوئی تو 15-20 دن کے بعد وہ اپنی ایک سہیلی سے پوچھنے لگی کہ اس گھر میں 4-5 آدمی رہتے ہیں، مجھے تو آج تک پتہ نہیں لگا میرا شوہر کون ہے۔ اور انہوں نے کہا بے وقوف، مجھے 20 سال میں پتہ نہیں لگا، تم 5 دن کے بعد پوچھ رہی ہو۔ اس لیے بالکل دیور شیور سب منع کر دو۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة